آسمان پر سیاہ بادلوں نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ عنقریب طوفانی بارش ہو سکتی تھی۔ اس امکان کے پیش نظر وہ اس راستے پر آن نکلا تھا جو اس کے گھر کے زیادہ قریب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر یکدم شروع ہونے والی موسلادھار بارش نے اس کی یہ کوشش حسرت میں بدل دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور اس طوفانی بارش سے بچنے کی خاطر وہ ایک گھنے درخت کی جانب لپکا۔ مگر جیسے ہی وہ اس گھنے درخت کی چاروں طرف پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے آیا، کسی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر آن گرا۔ بارش کا کیچڑ زدہ پانی جیسے ہی اس کے منہ اور نتنوں میں داخل ہوا تو وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا اور بے ساختہ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسے اس شے پر شدید غصہ آیا جس کی وجہ سے وہ بری طرح ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے اپنے عقب میں دیکھا تو یکلخت اس کی سانس رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس سرکٹی لاش کو دیکھ رہا تھا جس پر جگہ جگہ گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے جو ارد گرد پھیلے بارش کے پانی کو تیزی سے سرخ کر رہے تھے۔ شاید کچھ دیر پہلے ہی کسی نے اس سرکٹی لاش کو وہاں پھینکا تھا۔ اس کے اوسان جیسے ہی بحال ہوئے اس نے سرپٹ وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس وقت اس پر خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ اسے اب بارش کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور داخلی دروازے کے پاس پہنچتے ہی اس کے حواس جواب دے گئے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ سرکٹی لاش بدستور وہیں پڑی تھی۔ گاؤں کے کئی لوگ اس لاش کے ارد گرد دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ گاؤں کے منشی رب نواز کے بیٹے کی نشاندہی پر لوگ اس جانب آئے تھے، جبکہ وہ بیچارہ لڑکا اس لاش کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ بخار کی وجہ سے بستر پر نڈھال پڑا تھا۔ لاش سرکٹی ہونے کے باوجود لوگوں نے شناخت کر لی تھی۔ وہ لاش اس گاؤں کے نامی گرامی عامل کی تھی۔ لاش کا سر ابھی تلاش کیا جا رہا تھا اور چند گھنٹوں بعد اس عامل کا سر بھی تلاش کر لیا گیا جسے گہری کھائی میں پھینکا گیا تھا۔ پورا گاؤں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ہر شخص کے دماغ میں یہ سوال کل بلا رہا تھا کہ آخر کس شخص نے اس عامل کو اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ بظاہر یوں لگتا تھا جیسے کوئی رنجش تھی جس کی بنا پر اس عامل کو اس قدر بے رحمی سے ذبح کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور پھر چاقو کے پے در پہ وار کر کے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ عامل چند سال پہلے ہی اس گاؤں میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ اس کا نام چنگیز تھا۔ چنگیز نام سنتے ہی کسی سخت گیر اور اڑیل مزاج شخص کا سراپا ذہن میں ابھرتا ہے جو اپنی شعلہ بار دہشتناک اور بھیانک نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص پر لرزہ طاری کر دے۔ عامل چنگیز بالکل اسی سراپے کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ انتہائی بد مزاج بھی تھا۔ جو شخص اس کے مزاج کے خلاف ہوتا اس سے وہ دوبارہ ملنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے بڑی احتیاط برتتے تھے اور پورا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو عامل چنگیز کے مزاج کے خلاف ہو۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے نزدیک کسی کو آنے نہیں دیا تھا۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا۔ جب موڈ ہوتا تو اپنے گھر کا مرکزی دروازہ کھول دیتا، تب پھر لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں اس سے مل سکتے ہیں۔ اگر اس کا موڈ نہ ہوتا تو وہ کئی دن گھر میں ہی بند رہتا۔ عامل چنگیز کی پراسرار شخصیت لوگوں کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھی۔ البتہ پورا گاؤں عامل چنگیز کی پراسرار صلاحیتوں کا شاہد تھا۔ گاؤں میں جب جادو ٹونے، آسیب کا سایہ وغیرہ جیسے مسائل جب بھی سامنے آتے ان کو چنگیز ہی حل کرتا تھا۔ اسی گاؤں کی ایک سغرا نامی عمر رسیدہ عورت کا مسئلہ بھی بڑا گمبھیر سا تھا۔ سغرا بے اولاد اور ٹانگوں سے معذور تھی۔ سغرا بے اولاد اور ٹانگوں سے معذور تھی۔ خدا کے سوا اس کا دوسرا سہارا اس کا شوہر تاجدار تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ سغرا اپنی زندگی کے آخری ایام بڑے آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ جو وقت گزرتا ہے تو انسان موت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمر کی زیادتی اور بڑھاپا انسان کی صحت اور خوبصورتی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان
بالکل بے دست و پا ہو کر موت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاجدار بھی ایک رات سویا، نہ جانے رات کے کس پہر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ سغرا نے صبح اپنے شوہر کو بستر پر مردہ حالت میں پایا تو غم اور صدمے کی وجہ سے خوب چیخو پکار شروع کر دی۔ شوہر کے علاوہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا، سوائے اپنے شوہر کی چچا زاد بہن امینہ کے، جو برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ تاجدار کی موت کے بعد اس کی دلی حسرت تھی کہ سغرا کا وجود بھی اس دنیا سے اٹھ جائے اور پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کے مکان اور زمینوں پر اپنا قبضہ جما سکے۔ اسی لالچ میں اس نے سغرا پر عامل چنگیز کے ذریعے سفلی علم کروا دیا تھا، مگر قدرت سغرا کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے شوہر تاجدار کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک نادیدہ طاقت نے سغرا کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وہ معذور بڑھیا جو اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس موجود گاؤں کا ایک شخص جو اسے قبرستان لایا تھا، یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ سغرا اپنے گھر اپنے قدموں پر چل کر پہنچی اور اپنے سارے کام یوں کرنے لگی جیسے وہ کوئی جوان اور صحت مند عورت ہو۔ تمام گاؤں میں سغرا کے متعلق عجیب و غریب پراسرار باتیں پھیلنے لگیں، کیونکہ سغرا کے وجود میں داخل ہونے والی نادیدہ ہستی لوگوں سے سغرا کی زبان میں باتیں کرتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے اس معذور بڑھیا پر رحم آ گیا تھا، اس لیے جب تک یہ بڑھیا زندہ رہے گی وہ اس کے اندر رہ کر اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ سغرا پر کروایا گیا عامل چنگیز کا سفلی علم دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، کیونکہ سغرا کے وجود پر قابض وہ نادیدہ ہستی کسی بھی شیطانی چیز کو سغرا کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ نہ صرف سغرا کی خدمت کرتی رہی تھی بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبھا رہی تھی۔ عامل چنگیز کے کہنے پر امینہ کے شوہر اور بیٹوں نے زبردستی سغرا کو لے کر عامل کے پاس لے آئے اور پھر عامل چنگیز نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس ہوائی چیز کو اذیت دے کر سغرا کے جسم سے نکالا۔ عامل چنگیز کا یہ بڑا سفاکانہ طریقہ تھا۔ وہ اپنے عملیات سے ان ہوائی چیزوں کو اس قدر تکلیف اور اذیت دیتا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی انسان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ جیسے ہی وہ ہوائی چیز سغرا کے وجود سے جدا ہوئی، ٹھیک اسی رات سغرا کی موت واقع ہو گئی۔ سغرا کی موت بھی تاجدار کی موت کی طرح انتہائی پراسرار تھی۔ سغرا کی موت کے بعد امینہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کی جائیداد پر قابض ہو گئی تھی۔ عامل چنگیز کے گاؤں کا چودھری رحمت اپنے بیٹے عدنان کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ عدنان کی عمر 10 سال تھی اور وہ چودھری رحمت کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ عدنان کی ذرا سی تکلیف اسے پریشان کر دیتی تھی، مگر اب کی بار چودھری رحمت اپنے بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، اس کی عادت کی وجہ سے سخت پریشان تھا، کیونکہ عدنان کی عجیب و غریب عادت تھی۔ وہ زیادہ تر درختوں پر چڑھ کر گمسم بیٹھا رہتا تھا اور وہ اس قدر قداور درختوں پر چڑھ جاتا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عدنان پر کسی آسیب کا سایہ ہے، جبکہ چودھری رحمت بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک رات ایسا ہوا کہ چودھری رحمت لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس روز چودھری رحمت اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے بیٹے کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں نزدیکی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ چودھری رحمت کم ہی اپنی بہن کے گھر جاتا تھا، اس لیے بہن نے اصرار کرتے ہوئے اس رات چودھری رحمت اور اس کی بیوی بچے کو روک لیا تھا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ چودھری رحمت کافی دیر تک جاگتا رہا تھا۔ رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی اسے کچھ خبر نہ ہوئی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاس سوئے ہوئے عدنان کے وجود کو ٹٹولا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر یوں ہی عدنان کو دیکھتا تھا، کیونکہ عدنان کئی بار رات کے وقت بھی درختوں پر چڑھنے نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ عدنان کو بستر پر نہ پا کر چونک گیا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کے باغ کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا عدنان یقیناً وہاں موجود ہوگا۔ باغ میں مختلف قسم کے قداور درخت موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب درختوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کام میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہو رہا تھا،
کیونکہ 14ویں رات کے چاند نے ہر چیز کو روشن کر دیا تھا۔ اچانک اسے اپنے سر کے اوپر سے عدنان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چودھری رحمت نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عدنان کئی فٹ لمبے بیری کے درخت کے شاخ پر بیٹھا تھا، مگر اس لمحے چودھری کا دھیان عدنان کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو عدنان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح کے سیاہ لمبے بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بنمانس کی طرح لمبا تڑنگا تھا، مگر اس کی شکل بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری رحمت اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں اس عجیب الخلقت مخلوق کو گھور رہا تھا جو اپنی شعلہ بار آنکھوں سے عدنان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر عدنان تو جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ بس اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری رحمت بے اختیار چیخ پڑا، عدنان، وہ آ رہا ہے! عدنان بدستور ہنس رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو عدنان، وہ آ رہا ہے! چودھری رحمت اشارہ کرتے ہوئے چیخا۔ تب عدنان نے اس لمحے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ قوی ہیکل بنمانس نما شے موت بن کر اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ عدنان اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ پڑا تھا۔ اس خوفناک عفریت نے عدنان کو کھینچ کر درخت سے نیچے لٹکا دیا تھا۔ عدنان کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری رحمت بھی تڑپ کر گڑ گڑا رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو! جواباً اس عجیب الخلقت مخلوق کے منہ سے ایک فلک شگاف کہا نکلا، اور چشم زدن میں اس نے عدنان کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر چودھری رحمت کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، عدنان! عدنان! کمرے میں چودھری کی بیوی سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ چودھری رحمت کی بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا! چودھری رحمت پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ چودھری رحمت کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ چودھری نے سامنے دیکھا تو عدنان کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن قبل ہونے والے اس واقعے کے متعلق اس سے دریافت کیا، مگر عدنان نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اس لمحے چودھری کو یقین ہو چکا تھا کہ عدنان کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی شے ہے، اس لیے وہ عدنان کو عامل چنگیز کے پاس لے گیا اور چنگیز کو عدنان کے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ عامل چنگیز نے عدنان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ عدنان کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال متغیر ہوتے گئے اور اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری رحمت بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ عامل چنگیز نے عدنان کے سر پر دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ عامل چنگیز آنکھیں کھولتے ہی گرجدار آواز میں بولا۔ جواباً عدنان کے منہ سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، چنگیز، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا کہ میرے راستے میں مت آ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا، عامل چنگیز غراتے ہوئے بولا۔ عدنان کے اندر موجود وہ آسیب بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے تھا وہ کمزور تھی، اس لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو مجھ سے دشمنی مت مول لے، ورنہ تجھے بڑی مہنگی پڑے گی یہ دشمنی۔ عدنان کے منہ سے یہ اشتعال انگیز الفاظ سن کر عامل چنگیز کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی شدتیں عیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عدنان کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جس کو اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ عدنان کی لا تعداد بھیانک اور ہولناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ چودھری رحمت ایک طرف بیٹھا یہ منظر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح سے پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ چند لمحے بعد عدنان کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں
اور عدنان کا تڑپتا ہوا جسم زمین پر ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ عامل چنگیز نے بڑے فاتحانہ انداز سے عدنان کے ساکت وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدنان کے قریب آن کھڑا ہوا۔ پھر حقارت سے بولا، تیرا سارا غرور تہس نہس کر دیا میں نے، آخر ہار تیری ہی ہونی تھی۔ ابھی یہ الفاظ عامل چنگیز کے منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ اچانک پھر سے عدنان کے چہرے کے خد و خال پھر سے بگڑ گئے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عامل چنگیز کی طرف دیکھ کر تمسخر سے بولا، ہرگز نہیں، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں چنگیز۔ عدنان کے منہ سے بڑے بھیانک قہقہوں کا اخراج ہوا تھا اور عامل چنگیز غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس ڈھیٹ آسیب کے سامنے پہلی بار اس کی تمام طاقتیں، اس کا سارا علم کمزور پڑ چکا تھا، مگر ہار ماننے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چودھری رحمت کو 7 دن عدنان کو اپنے پاس چھوڑنے کا کہا اور عدنان کے ارد گرد حصار کھینچ دیا۔ چودھری رحمت اپنے دل پر جبر کر کے عدنان کو عامل چنگیز کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ عامل چنگیز کے پاس آنے والا یہ پہلا کیس تھا جس میں اس کا سامنا انتہائی طاقتور اور ضدی آسیب سے تھا، جو کسی طرح سے بھی عدنان کے جسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر اب یہ معاملہ چنگیز کی انا کا تھا۔ اس آسیب نے اس کے علم اور اس کی طاقت کو للکارا تھا۔ وہ ہر صورت عدنان کو اس ضدی آسیب کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس ضدی آسیب کو بھگانے کے لیے اس نے مسلسل 7 راتوں کا عمل کیا، تب جا کر عامل چنگیز کا عمل اس آسیب کی طاقت پر بھاری پڑ گیا اور اس آسیب کو مجبور ہو کر عدنان کا جسم چھوڑنا ہی پڑا۔ مگر اس نے جاتے جاتے چیخ چیخ کر کہا تھا، تم بے شک مجھے اپنے موکلات کے ذریعے کہیں دور پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا میں اپنا بدلہ لینے ضرور آؤں گا اور بہت جلد واپس آؤں گا۔ بظاہر اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس کا ہر لفظ نفرت میں بجھا ہوا تھا۔ عامل چنگیز حقارت سے بولا، تو واپس آیا بھی تو کبھی اس بچے کے نزدیک بھی نہیں آ پائے گا، کیونکہ عامل چنگیز نے اس شیطانی آسیب کے جاتے ہی ایک تعویذ عدنان کے گلے میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آسیب کبھی بھی عدنان کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس آسیب کے نکلتے ہی عدنان بالکل نارمل حالت میں ہو گیا تھا۔ درختوں پر چڑھ کر اس کی بیٹھنے کی عادت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے کئی واقعات سے عامل چنگیز کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگی سنواری تھی اور کئی لوگوں کی برباد بھی کی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، مگر ایک رات کسی انتہائی سفاک قاتل نے عامل چنگیز کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ عامل چنگیز کے قتل کی تفتیش کافی عرصے تک جاری رہی، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار اس قتل کو اندھا قرار دے کر کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 10 سال اس واقعے کو بیت چکے تھے۔ لوگ اتنے عرصے میں عامل کو بھول چکے تھے۔ 10 سال بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کی واردات کے دوران پکڑا گیا۔ دوران تفتیش اس گروہ نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ عامل چنگیز کے قتل میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے۔ اسی گروہ کے سردار نصیر نامی ڈاکو نے بتایا کہ اس نے اور اس کے 3 ساتھیوں نے عامل چنگیز کے گھر ڈکیتی کی تھی۔ بقول اس کے عامل چنگیز نے بنا کسی مزاحمت کے اپنی تمام جمع پونجی ہمارے حوالے کر دی تھی، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے اندر حلول کر گیا ہو، اور پھر کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس شخص کو ذبح کر دو۔ میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عامل چنگیز کو سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کا سر کاٹ کر گہری کھائی میں پھینک دیا تھا۔ اس ڈاکو کے بیان سے کئی لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عامل چنگیز کی بےایمانہ موت کا باعث ضرور کوئی آسیب ہی تھا، جس نے ایک انسان کے ذریعے عامل چنگیز سے اپنا بدلہ لیا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔